अब हॉस्टल 7 का बिग बॉस तेंग शेंग होता है। इतने में ही बाहर से एक लड़की आती है और रिवाज के मुताबिक उन दोनों को आपस में फ़ाइट करनी होती है। लड़की की सोल पावर रैबिट की होती है। लड़की बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। वो दोनों एक दूसरे से फ़ाइट करते हैं और एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं और इतने में ही लड़की तेंग शेंग को हरा देती है। अब से वो लड़की हॉस्टल 7 की न्यू बिग बॉस होती है। यहाँ पर सब बच्चे एक साथ रहते हैं, क्योंकि सब बच्चे होते हैं इसलिए गर्ल्स और बॉयज़ मिक्स रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लड़के पार्ट टाइम जॉब करते हैं ताकि उन्हें फ़ीस का इशू होता है। और इतने में ही मास्टर आते हैं और एक ब्लैंकेट तेंग शेंग को देते हैं और उन दोनों को अपना अपना काम समझाते हैं। और तेंग शेंग भी मास्टर की बात अच्छी तरह सुनता है और वादा करता है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी ठीक से निभाएगा। और इसके बाद मास्टर चले जाते हैं ब्लैंकेट तेंग शेंग के हाथ में पकड़ाने के बाद, क्योंकि मास्टर एक ही ब्लैंकेट देकर गए थे। इस वजह से वो लड़की परेशान होती है और कहती है कि अपने और मेरे बेड को एक साथ में ला लो, इससे हमारी ब्लैंकेट एक दूसरे पर पूरी आ जाएगी। इससे तेंग शेंग शर्मा जाता है। इस बात पर लड़की उसे समझाती है कि मुझे लड़की होते हुए टेंशन नहीं है, तो तुम क्यों टेंशन लेते हो। इसके बाद तेंग शेंग अपने और उस लड़की के बेड को एक बेड बना देता है। अब सुबह होने के बाद लड़की का दिल करता है कि वो दूसरी मंजिल पर जाके अमीर लड़कों के साथ खाना खाए, जिस पर अमीर लड़के उनका मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पर 2 पोर्शंस होते हैं, एक तो अमीरों के लिए जो कि ऊपर वाला होता है और दूसरा गरीबों के लिए जो कि नीचे वाला होता है। अमीर लड़के बड़े बदतमीज़ होते हैं और वो आए दिन इन सबको परेशान करते रहते हैं। इतने में ही मास्टर आ जाते हैं जो कि ग्रैंड मास्टर थे। मास्टर तेंग शेंग को कहते हैं कि तुम मेरे साथ ऊपर आके खाना खाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ कुछ बात भी करनी है। तेंग शेंग आगे से मना कर देता है और अपने दोस्तों के साथ खाना खाने को तरजीह देता है और खाने के बाद मिलने का कहता है। जब सब देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर तेंग शेंग के टीचर हैं तो सब हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि ग्रैंड मास्टर का लेवल 13 था और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इसकी स्टोरी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वजह से तेंग शेंग के दोस्त उनका मजाक भी उड़ाते हैं। इस पर तेंग शेंग उन्हें वार्निंग देता है और कहता है आइंदा के बाद मेरे मास्टर के बारे में कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसके बाद वो लड़के तेंग शेंग की बात मान लेते हैं और तेंग शेंग खाने के बाद अपने मास्टर से मिलने जाता है। मास्टर तेंग शेंग को अपनी दूसरी स्पिरिट सोल दिखाने को कहते हैं। तेंग शेंग की दूसरी सोल एक हैमर की होती है, जिसको देखकर मास्टर हक्के बक्के रह जाते हैं। जब उनको पता चलता है कि तेंग शेंग के फादर एक लोहार हैं तो उनको बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि एक लोहार के बेटे के पास इतनी अच्छी स्पिरिट सोल का होना एक इत्तेफाक की बात है। मास्टर कहते हैं कि एक लोहार के पास हथौड़ा ही होता है, शायद यही वजह है कि तुम्हारे पास ये बेहतरीन स्पिरिट सोल है। मास्टर उसे मना करते हैं कि अपनी हैमर वाली स्पिरिट सोल में कोई रिंग ऐड ना करे। ये सुनकर वो परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके फादर ने भी उसे यही बोला था। इसके बाद वो ग्रैंड मास्टर से इसके रीज़न के बारे में पूछता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि वक्त के साथ तुम्हें पता चल जाएगा। अब ग्रैंड मास्टर तेंग शेंग को अपने अंडर में रखकर उसकी ट्रेनिंग करते हैं और उसके स्पिरिट मास्टर बनना चाहते थे। और स्पिरिट मास्टर बनने के लिए उसे अपनी रैंक बढ़ानी होगी, क्योंकि उसकी रैंक 10 है और रैंक 11 पर पहुंचने के लिए उसे स्पिरिट रिंग की ज़रूरत होगी, जो कि उसे एक बीस्ट को मारने के बाद ही मिल सकती है। ये वो एक ख़ास जंगल में जाने का इरादा करते हैं और उस ख़ास जंगल में जाकर उन्हें शिकार करने के लिए एक अच्छा बीस्ट मिल सके। उसकी स्पिरिट जो कि ब्लू ग्रास की है उसके बारे में उसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं और वो नॉलेज हम आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। फिर तेंग शेंग अपने होटल में सोने के लिए चला जाता है, क्योंकि सुबह उसे जल्दी उठकर ग्रैंड मास्टर के साथ जाना था। और रास्ते में उसे जीवू मिलती है, जो कि समझ चुकी थी कि पिछले मुकाबले में वो उसे जानबूझकर हारा था। जीवू उससे कहती है कि तुमने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, इसलिए वो एक दूसरे को फाइट का चैलेंज करते हैं और फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमें रोमांटिक एंगल भी नज़र आता है और यहाँ पर उनका एक टीचर उन्हें देख लेता है और गलत समझने लग जाता है। पहला तो ये वो छोटे बच्चे थे और दूसरा ये पब्लिक में ये शोर शराबा कर रहे थे। और जीवू इतनी शरारती थी कि वो टीचर को ही धक्का मार के यहाँ से चली जाती है।
اور اگلے دن گرینڈ ماسٹر کے ساتھ تینگ شینگ گاڑی میں بیٹھ کر جنگل کی طرف جاتا ہے۔ وہ تینگ شینگ کو بہت سارے بیسٹ کے بارے میں معلومات دیتے ہیں۔ وہ تینگ شینگ کو ایک خاص قسم کا بیلٹ دیتے ہیں جس میں بہت سارا سامان سٹور ہو سکتا ہے۔ اب اس بیلٹ کو پا کر تینگ شینگ بہت خوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس میں اپنے ہڈن ویپن بھی چھپا سکتا تھا۔ اب وہ جنگل کے انٹرس پر پہنچ جاتے ہیں کیونکہ یہاں سے صرف خاص لوگ ہی جا سکتے تھے، کیونکہ گرینڈ ماسٹر کا رتبہ پورے شہر میں تھا، اس لیے تینگ شینگ کو جنگل کے اندر جانے کی پرمیشن مل جاتی ہے۔ یہ جنگل کے اندر جاتے ہیں اور جنگل کے اندر بہت سارے خطرناک بیسٹ موجود تھے، اس سے ان دونوں کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا، اس لیے وہ قدم پھونک پھونک کر آگے بڑھتے ہیں۔ اب گرینڈ ماسٹر اسے اپنی اسپرٹ سول دکھاتا ہے۔ یہ بھی ایک بیسٹ کی اسپرٹ سول ہے۔ ان کی اسپرٹ سول بہت زیادہ خاص اور ویریئنٹ تھی۔ اب تینگ شینگ کو تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کیونکہ ان کی اسپرٹ سول اتنی اچھی ہے، پھر بھی ان کی رینک آگے کیوں نہیں بڑھ رہی۔ گرینڈ ماسٹر اسے سچائی بتاتا ہے، اس کی اسپرٹ سول پہلے ہی اویکن ہو گئی تھی جب اس کی اسپرٹ سول ہاف تھی۔ وہ جتنی بھی ہارڈ ٹریننگ کیوں نہ کر لے، اس کی اسپرٹ سول آگے نہیں بڑھے گی۔ اسی لیے گرینڈ ماسٹر اب رینک بڑھانے کو چھوڑ رینک کے بارے میں پڑھنا سٹارٹ کر دیا تھا اور بہت ساری نالج اکٹھا کر لی تھی۔ اس کے بعد اسے اپنی اسپرٹ سول کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ ایک بار میں 3 اٹیک کر سکتا ہے اور یہ بہت زیادہ طاقتور ہے۔ آگے جاتے ہی انہیں ایک بیسٹ نظر آتا ہے، لیکن وہ بیسٹ بہت کمزور تھا جسے مار کر انہیں انرجی نہیں مل سکتی تھی، جس وجہ سے وہ انہیں وہیں چھوڑ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آگے جا کر اسے ایک پیڑ ملتا ہے جس کو کاٹ کر وہ اپنی بلیو سلور گراس میں رنگز ایڈ کر سکتا ہے، لیکن اس پیڑ کی عمر بہت کم تھی، اس وجہ سے وہ ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ اصل میں گرینڈ ماسٹر کسی بھی چیز کے کلر کو دیکھ کر اس کی عمر کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ابھی دونوں کو رات ہو جاتی ہے اور گرینڈ ماسٹر اپنی اسپرٹ سول باہر نکالتے ہیں اور گرینڈ ماسٹر اسے مولی کھلاتے ہیں کیونکہ اس کی اسپیشل پاور فاٹ مارنا تھا، جو کہ مولی کھانے کے بعد ہی پاسبل تھا۔ یہ سن کر تینگ شینگ بڑا حیران ہوتا ہے۔ اسی کے دوران ہی وہاں سنیک شکل کا ایک بیسٹ آ جاتا ہے اور ان دونوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہ بیسٹ 100 سال سے بھی زیادہ پرانا تھا اور بہت شکتیشالی تھا۔ اس کو گرینڈ ماسٹر نہیں مار سکتے تھے، اس لیے وہ اس سے بچ کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بیسٹ ان دونوں کا پیچھا کرتا ہے، وہ ان پر حملہ کرنے ہی والا ہوتا ہے پر اسپرٹ سول اس پر حملہ کر دیتی ہے، لیکن وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ اس کے حملے سے بھی بچ جاتا ہے۔ گرینڈ ماسٹر اپنے طریقوں سے اسے ہرانے کی کوشش کرتے ہیں پر یہ بھی کام ناکام ہوتا ہے۔ اب تینگ شینگ اپنے ماسٹر کا ہاتھ چھوڑ اس بیسٹ سے لڑنے جاتا ہے اور اپنے ہڈن ویپن سے اس پر حملہ کرتا ہے۔ اب اس وار سے وہ بیسٹ یہیں پر تڑپنے لگتا ہے جس کو گرینڈ ماسٹر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تینگ شینگ ڈر جاتا ہے کیونکہ وہ سب سے اپنے ہڈن ویپن چھپانا چاہتا ہے۔ اس کو یہی ڈر تھا کہ کہیں ماسٹر نے اسے دیکھ تو نہیں لیا۔ اب قدرتی سے ان کو تینگ شینگ کا سیکرٹ ویپن نظر نہیں آتا اور ان کو بس یہی لگتا ہے کہ تینگ شینگ نے ایک تکے سے چاقو اس کے منہ پر مار دیا۔ بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ اب اس کی اسپرٹ رنگ تینگ شینگ کو بہت فائدہ دے گی۔ یہ سن کر کہ تینگ شینگ کو اب اس سنیک میں سے اسپرٹ رنگ نکالنی ہے، وہ ڈر جاتا ہے کیونکہ اس کی سول پاور بلیو سلور پلانٹ کی تھی، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب تباہ ہو جائیں گے۔ ماسٹر اسے سمجھاتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس کو کھینچنے سے تمہاری اسپرٹ سول اور بھی پاورفل ہو جائے گی۔ ماسٹر کے کہنے کے مطابق وہ اس کی انرجی کو سونکنے لگتا ہے اور میڈیٹیٹ کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ اسے اسپرٹ پاور حاصل ہونے لگتی ہے اور اسی چیز میں صبح ہو جاتی ہے۔ جب وہ آنکھیں کھولتا ہے تو اپنے ماسٹر کو بے ہوش دیکھتا ہے۔ چیک کرنے پر اسے اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ ماسٹر کے اندر سنیک کا زہر ہے، کہ اگر زہر نہیں نکالا گیا تو گرینڈ ماسٹر مر بھی سکتے تھے۔ اب وہ اپنے لوہار کی ٹیکنیک کو آزماتا ہے اور چاقو گرم کر کے زہر نکالنے لگتا ہے۔ اب وہ اپنی لوہاروں والی ٹیکنیک سے سارا زہر نکال دیتا ہے، جس سے ماسٹر کچھ دیر بعد ہوش میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی اسپیشل پاور کا بھی استعمال کرتا ہے اور زہر سارا ختم کر دیتا ہے۔ اب وہ کچھ دیر بعد ہوش میں آ جاتے ہیں۔ تینگ شینگ اپنے ٹیچر کو ریسٹ کرنے کا بولتا ہے، لیکن گرینڈ ماسٹر اپنے اسکول جانے کا کہتے ہیں اور تینگ شینگ کو کہتے ہیں کہ تم اپنی پاور دکھاؤ۔
اب تینگ شینگ اپنی پاور انہیں چیک کراتا ہے جو کہ 50 میٹر دور کھڑے ایک پیڑ کو جکڑ لیتی ہے اور اسے مارنے کے لیے بالکل تیار ہوتی ہے۔ اب گرینڈ ماسٹر سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی پاور انتہائی خطرناک ہے کہ وہ 50 میٹر دور کھڑے شخص کو پیرالائز یا مار بھی سکتے ہیں۔ وہ دونوں سکول آ جاتے ہیں اور وہ گرینڈ ماسٹر کو بیڈ پر لٹاتا ہے کیونکہ ان کی طبیعت ابھی بھی خراب تھی۔ تینگ شینگ کو وہ ایک بک دکھاتے ہیں اور بولتے ہیں میں نے اس میں بہت ساری ریسرچ لکھی ہے، اس سے اس کو بہت زیادہ ہیلپ ہوگی۔ وہ اسے اسپرٹ ہال میں لے جانے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ وہاں جا کر خود کے لیے ایک ریسٹ روم چوز کر سکتا تھا جس کی وجہ سے اسے یہاں پر کام نہیں کرنا پڑے گا۔ اب وہ اپنے ماسٹر کی بات مان لیتا ہے اور ان کے کہنے کے مطابق وہاں پر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ہوٹل 7 کے بچوں کو اور امیروں کے بچوں کو ہم ایک گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں۔ دونوں اسپیچ بحث کر رہے تھے کہ وہ اپنے اپنے ٹیم سے ایک ایک ممبر بھیجیں گے اور جو بھی ممبر یا ٹیم جیتے گی وہی ونر کہلائے گی اور اسے دوسرے گروپ کو باس بولنا ہوگا۔ اس کلین کی لیڈر زیوو بنی تھی اور وہ اپنے ایک لڑکے کو فائٹ کے لیے بھیجتی ہے۔ اب یہ لڑکا اور دوسرے امیروں کے ٹیم کا لڑکا ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاتے ہیں اور یہ فائٹ بہت ہی آئیکونک فائٹ بن جاتی ہے۔ اس میں امیروں کا لڑکا جیت جاتا ہے اور وہ زیوو کو خرگوش کہنے لگتے ہیں۔ اتنے میں ہی وہاں تینگ شینگ آ جاتا ہے اور تینگ شینگ کو دیکھ کر زیوو بہت خوش ہو جاتی ہے اور زیوو اس کو امیروں کی کرتوتوں کا بتا دیتی ہے اور تینگ شینگ سب سمجھ جاتا ہے۔ اسی دوران تینگ شینگ چپکے سے کچھ پتھر امیر لڑکے کے پاس پھینکتا ہے اور وہ اس طرح پھینکتا ہے کہ امیر لڑکا گر جائے اور ہمارے لڑکے کو اس پر حملہ کرنے کا موقع مل جائے۔ اسی دوران ہم جیت جاتے ہیں اور امیر لڑکوں کا گروپ ہار جاتا ہے۔ تینگ شینگ ان کے لیڈر کو ایک ہی کک میں دور پھینک دیتا ہے اور پھر امیر بچہ بہت ہی غصے میں آ جاتا ہے اور اپنی فل اسٹرینتھ میں آ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ تینگ شینگ بھی اپنی پوری اسٹرینتھ میں آ کر اس کو جکڑ لیتا ہے۔ تینگ شینگ اس کو بولتا ہے کہ اگر تم ہار نہیں مانتے تو تم پیرالائز ہو جاؤ گے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، اس لیے اس نے ہار مان لی اور وہ غریبوں کے گروپ کو باس باس کہنے پر اعتماد ظاہر کرتا ہے جس سے وہ سب خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد زیوو اپنی پاور کے بارے میں بتاتی ہے جو کہ رینک 12 کی تھی۔ یہ دیکھ کر سب حیران ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد تینگ شینگ اپنے ہال میں آتا ہے جہاں پر اسے گاؤں والے اسپرٹ ماسٹر نظر آتے ہیں اور یہیں سے یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو ایک نیو ایپیسوڈ میں ملیں گے۔